السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم اور ابوظہبی کے ولی عہد نے اسلام آباد میں ملاقات میں باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے آج اسلام آباد میں مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدوں اور مفاہمت کی کئی یادداشتوں کے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ شہباز شریف نے آج آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کے 6 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، ہمت اور بہادری پر انہیں شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین اور ازبکستان کے نائب وزیر دفاع نے آج راولپنڈی میں ملاقات میں دفاعی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں پاکستان کی معیشت میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ پنجاب حکومت نے پلاسٹک کے استعمال سے پھیلنے والی آلودگی کی روک تھام اور ماحول دوست اقدامات کے فروغ کے لیے مشن زیرو پلاسٹک کا آغاز کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آج کراچی میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو رمضان المبارک کے دوران قیمتوں پر مسلسل نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مستحق خاندانوں کے لیے رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان خوشگوار تعلقات کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں فوجیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں رہ جانے والے فوجی ساز و سامان کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان نے آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا بطور ابوظہبی ولی عہد پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا۔ وزیر اعظم نے ابوظہبی کے ولی عہد کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دو طرفہ ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ میرے حالیہ دورہ ازبکستان کے دوران ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر بات چیت ہوئی۔ اس منصوبے کی بدولت گوادر اور ابوظہبی پورٹس کو فائدہ ہوگا اور یہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل اور مضبوط حمایت کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی گہری دلچسپی کی تعریف کی۔ شیخ خالد بن محمد بن زید نے جو سینئر حکام اور کاروباری رہنماؤں پر مشتمل وفد کے ہمراہ ہیں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل ولی عہد کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ان کا روایتی انداز میں شاندار استقبال کیا گیا۔ چاروں صوبوں کی نمائندگی کرنے والے روایتی ملبوسات میں ملبوس ثقافتی طائفے نے اس موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج کے دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا اور اپنی کابینہ کے اراکین سے ان کا تعارف کروایا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دے کر دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کے استقبال کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہی۔ انہوں نے ابوظہبی کے ولی عہد کے ساتھ اپنی بات چیت کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات اماراتی شاہی خاندان کی حوصلہ افزائی اور تعاون سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے کانکنی، ریلوے، بینکاری اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے سلسلے میں دستاویزات کا تبادلہ کیا ہے۔
اس سلسلے میں آج وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا ہے۔ صدر نے یہ ایوارڈ آج اسلام آباد میں تقسیم اعزازات کی ایک خصوصی تقریب میں دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کی نور خان ایئر بیس آمد پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی صدر کی ہمراہ تھیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان پاکستان کا سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایئرپورٹ پر انہیں رخصت کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے آج 6 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاکستان کی بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے بھارتی مہم جوئی کے خلاف جرأت، بہادری کا بھرپور مظاہرہ کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ 27 فروری 2019 کو آج کے روز پاک فضائیہ نے سرحدی خلاف ورزی کو ناکام بنا کر 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا تھا۔ آپریشن کے دوران ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ادھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر ایک بیان میں پاکستانی مسلح افواج کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے اس آپریشن کے ذریعے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کی صورت میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے بھی پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ علاقائی امن کو فروغ دینے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ازبکستان کے نائب وزیر دفاع اور فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل برخانوف احمد جمالوچ نے آج جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاقائی سلامتی کی تازہ ترین صورتحال سمیت دفاعی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعاون مضبوط بنانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران ملکی معیشت میں مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہا۔ وزارت نے اپنی ماہانہ جائزہ رپورٹ میں کہا کہ مہنگائی میں واضح کمی کی بدولت مستحکم مالیاتی ماحول قائم ہوا اور مرکزی بینک کو پالیسی ریٹ میں بتدریج کمی لانے میں مدد ملی، جبکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی متاثر کن کارکردگی کا مظہر ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی کے دوران مجموعی محاصل 42.5% اضافے کے ساتھ 97 کھرب روپے سے زائد کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ درآمدات میں اضافے کے رجحان کے باوجود برآمدات اور ترسیلات زر میں مسلسل اضافے کے باعث بیرونی شعبے میں واضح بہتری دیکھی گئی۔ مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران حسابات جاریہ 68 کروڑ 20 لاکھ ڈالر فاضل رہے، جبکہ ترسیلات زر تیزی سے اضافے کے ساتھ 20 ارب 80 کروڑ ڈالر رہیں۔ بنیادی فاضل حسابات جاریہ میں آنے والے مہینوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اس ماہ کی 14 تاریخ کو پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب 90 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیے گئے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 11 ارب 20 کروڑ ڈالر رہے۔ مہنگائی کی شرح اس ماہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے وزیراعظم کے رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے موسمیاتی تبدیلی سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں شجرکاری کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگلات وسیع تر ماحولیاتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی پر روشنی ڈالی، جو آلودگی، درجہ حرارت میں اضافے اور جنگلات میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔ رومینہ خورشید عالم نے اس امر پر زور دیا کہ شہروں میں شجرکاری
شکاری کاربن کے اخراج اور اس کے نقصان دہ اثرات کی روک تھام کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے نجکاری کے شعبے، سول سوسائٹی اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ اراضی کے استعمال کے پائیدار طریقے اپنائیں، شہری علاقوں کو بحال کریں اور ماحولیاتی آگاہی کو فروغ دیں۔ پنجاب حکومت نے پلاسٹک کی آلودگی کے خاتمے اور ماحول دوست سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مشن زیرو پلاسٹک کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں پلاسٹک کی تیاری اور اسے دوبارہ قابل استعمال بنانے والے تاجروں اور پلاسٹک سے بنی اشیاء کی فروخت کرنے والے افراد کی آن لائن رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں لاہور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں پلاسٹک لائسنس رجسٹریشن ڈیسک بھی قائم کیے ہیں، جبکہ آئندہ ماہ 6 مزید شہروں میں بھی ایسے ڈیسک قائم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں متعلقہ فریقوں کی ضروری رہنمائی کے لیے ٹول فری نمبر 1373 بھی مختص کیا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آئندہ نسلوں کے لیے پائیدار اور صاف ستھرا ماحول یقینی بنانے کے لیے پلاسٹک اور دیگر نقصان دہ اشیاء کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا کہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو رمضان المبارک میں بلا تعطل پانی اور بجلی کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت مختلف ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج مردان میں رشکائی اقتصادی زون کے دورے کے دوران پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈانگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت 2028 تک 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے پن بجلی کے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے سے۔ آج مردان میں رشکئی اکنامک زون کے دورے کے موقع پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے بات کرتے ہوئے پاکستان میں متعین چین کے سفیر جیانگ زیڈانگ نے یقین دلایا کہ چین پاکستان کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا تاکہ ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنایا جا سکے۔ انہوں نے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اس شعبے میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہے۔ چینی سفیر نے معیشت کی بہتری کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے اقدامات، خاص طور پر معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے ریلیف کی فراہمی کو سراہا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبائی حکومت نے مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 2028 تک 800 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے لیے تمام آبی وسائل بروئے کار لا رہی ہے، جبکہ صوبے میں تمام سرکاری دفاتر کو شمسی توانائی پر منتقلی پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر چینی سرمایہ کاروں سے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آئیں۔ فلک نیاز، ریڈیو پاکستان، پشاور۔ خیبر پختونخوا حکومت نے معاشرے کے غریب طبقے کے لیے رمضان پیکج کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے آج پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیکج صوبے بھر میں مستحق خاندانوں کو رمضان کے مقدس مہینے اور عید کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ ریلیف پیکج کے تحت ہر اہل خاندان 10,000 روپے حاصل کرے گا۔ صوبائی حکومت کے اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد مستحق خاندان اس امداد سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امدادی بینکوں اور ایزی پیسہ کے ذریعے شفاف طریقے سے تقسیم کی جائے گی اور یہ عمل 15 رمضان سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بلدیاتی حکومت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بلدیاتی حکومت کے بجٹ میں اس ہدایت کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ وہ اس کا بڑا حصہ ترقیاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت بجٹ کے بڑے حصے کو ترقیاتی مقاصد کے لیے مختص کرنے کی غرض سے صوبے کے غیر ترقیاتی بجٹ میں بتدریج کمی پر بھی کام کر رہی ہے۔ بحری امور کی وزارت کل اسلام آباد میں قومی بحری پالیسی ورکشاپ کا اہتمام کرے گی، جس میں پاکستان کے بحری شعبے کے استحکام کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بحری امور کے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔
رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے رمضان المبارک کے دوران صارفین کو بلا تعطل گیس کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ترجمان کے مطابق افطاری اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے گیس سپہر 3:30 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب رہے گی، جبکہ سحری اور ناشتے کی تیاری کے اوقات میں گیس صبح 3 بجے سے صبح 9 بجے تک دستیاب ہوگی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پولینڈ نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے دورے کے دوران پاکستان میں پولینڈ کے سفیر نے کہا کہ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان سیاسی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات کی ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پولینڈ کی کاروباری برادری کے درمیان قریبی تعلقات ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان خوشگوار تعلقات کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں نوجوانوں کے ایک گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر امن، اقتصادی ترقی اور جوہری قوتوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ حریت کانفرنس دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات چاہتی ہے اور دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کسی بھی اقدام کی حمایت کی جائے گی۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک مقامی ہندوتوا رہنما اور بلاگر آدیش سونی نے عیسائیوں اور خواتین پر بڑے پیمانے پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ بچوں کے ذہن تبدیل کر کے انہیں عیسائی بنا رہے ہیں۔ ایک وائرل ویڈیو میں آدیش سونی نے کہا کہ عیسائی خاندانوں کو نشانہ بنانے، ان کے رہنماؤں کو قتل کرنے اور خطے سے اس مذہب کا نام و نشان مٹانے کے لیے کم از کم 50,000 لوگوں کو تیار کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں رہ جانے والے اربوں ڈالر مالیت کے فوجی ساز و سامان کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق انہوں نے اسے تباہ کن اقدام قرار دیتے ہوئے اس میں ملوث امریکی جنرلز کو برطرف کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان فوجی ہتھیار فروخت کر کے افغانستان کو دنیا میں فوجی ہتھیار فروخت کرنے والے بڑے ممالک کے صف میں شامل کر رہے ہیں۔ پاکستان خبردار کرتا رہا ہے کہ افغانستان سے جانے والی امریکی فوج کے وہاں رہ جانے والے بعض جدید فوجی ہتھیار اب کالعدم تحریک پاکستان طالبان کے دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف سرحد پار حملے بڑھا دیے ہیں، جن سے جانی نقصان کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل واشنگٹن میں ملاقات میں اپنے ملک کے معدنی وسائل کے تبادلے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دونوں صدور نے ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ روس اور امریکہ کے سفارتکاروں نے آج ترکی کے شہر استنبول میں دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی کونسل جنرل کی رہائشگاہ پر ہونے والی بات چیت یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان رواں ماہ پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقات کے بعد ہوئی۔ بات چیت کو دو طرفہ تعلقات پر معمول پر لانے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی طرف سے شام پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں شامی حکومت اور عوام سے سعودی عرب کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جارحانہ اسرائیلی کارروائیاں بند کرانے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، کیونکہ اسرائیلی جارحیت سے خطے کا امن اور استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے مذہبی امور کے وزیر شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ نے دنیا بھر کے 102 ممالک کے مسلمانوں کے لیے خادم حرمین شریفین سالانہ رمضان پروگرامز کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد انہیں سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے آج ریاض میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات عالمی سطح پر سعودی عرب کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ سعودی عرب اس پروگرام کے تحت دنیا بھر کے مسلمانوں میں افطار پیکج، کھجوریں اور قرآن پاک کے نسخے تقسیم کرے گا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزرائے دفاع کے اجلاس نے 2024 سے 2027 کی مدت کے لیے ترکی اور جرمنی کی مبصر کی حیثیت سے منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ ملیشیا کے شہر پیانگ میں آسیان رکن ممالک کے اجلاس میں کیا گیا۔ دونوں ملک آسیان وزرائے دفاع کے پلس اجلاس کے ایکسپرٹ ورکنگ گروپ مبصر پروگرام کے تحت مبصر بنیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
اور اب شامل کرتے ہیں کھیل کی دنیا کا احوال۔ آج راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کا میچ مسلسل بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا اگلا میچ افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کے ہائی کمیشن نے کنیٹ کالج فار ویمن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اشتراک سے چھٹے گرلز کرکٹ کپ کی میزبانی کی۔ ٹورنامنٹ میں محدود وسائل والے علاقوں سے خصوصاً طالبات نے شرکت کی، جو اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنس نے کھلاڑیوں کی شرکت اور عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کرکٹ کی حمایت آسٹریلیا کے لیے باعث مسرت ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی نومنتخب کانگریس نے فیفا کی مجوزہ آئینی ترامیم کی منظوری دی۔ منظوری قومی ٹیم کی ایشیائی کپ فٹ بال کوالیفائرز میں شرکت کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے دی گئی۔ آج سیالکوٹ میں ضلع سرگودا نے قومی کشتی چیمپئن شپ جیت لی۔ ضلع سرگودا 57 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست رہا، جبکہ اسلام آباد، بہاولپور اور گجرات 52 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور گجرانوالہ 39 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد یونیورسٹی آف سیالکوٹ نے کیا تھا، جس میں پاکستان بھر سے نوجوان ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ کرغزستان کے سفیر نے اختتامی تقریب کے جو کہ مہمان خصوصی تھے ایتھلیٹس کی تعریف کی۔ الپائن کلب آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں آل پاکستان سپورٹ کلائمبنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا۔ چیمپئن شپ میں تیزی سے پہاڑ چڑھنے سمیت کیٹیگریز شامل تھیں۔ مالاکنڈ کے اصغر نے انڈر 22 کلاسک سپیڈ کلائمب جیت لی۔ SNGPL کے میر ابوذر فیض نے مجموعی طور پر آل پاکستان سپیڈ کلائمبنگ مقابلے اور SNGPL کے ظہیر احمد مجموعی بولڈر مقابلے فاتح رہے۔ گورنمنٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی لائبریری میں منعقد ہونے والا 2 روزہ کتاب، ثقافت اور بہار میلہ آج ختم ہو گیا۔ میلے میں کتاب میلہ، اردو اور انگریزی میں پڑھنے اور ادبی کوئز کے مقابلے سمیت مختلف ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں شامل ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کی میوزیکل سوسائٹی کی جانب سے قصہ گوئی کے سیشن اور محفل موسیقی منعقد کی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے ایسی تقریبات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرگرمیاں طلباء میں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے اور ذہنی نشوونما کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ تجارت کی ترقی کے ادارے TDAP کے چیف ایگزیکٹو فیض احمد چدر نے آج پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس اینڈ ایکسپورٹرز کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی صنعت کے شراکت داروں سے ملاقات کی۔ پاکستان کے برآمدی منظرنامے میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی صنعت کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے TDAP کے چیف ایگزیکٹو نے صنعت کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے آج سیالکوٹ ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا۔ سیالکوٹ چیمبر آف آمد پر صدر SECCPI اکرام الحق اور نائب صدر عمر خالد نے آسٹریلوی ہائی کمشنر کا شاندار استقبال کیا۔ ملاقات میں تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے اور دونوں ملکوں کے برآمدی شعبے کے درمیان کاروباری تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نچلی سطح پر صنعتوں کے فروغ کے لیے سمیڈا نے نئی پالیسی وضع کی ہے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے تعاون سے سمیڈا کی جانب سے منعقدہ بجٹ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سمیڈا کے علاقائی کاروبار رابطہ کار قاضی صدام نصیر نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس شعبے کی ترقی میں خواتین کی بھرپور شرکت کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 78 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,13,784 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 397 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 640 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 454 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں 145 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 253 میں کمی، جبکہ 56 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 50 پیسے، قیمت فروخت 280 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 353 روپے 52 پیسے 354 روپے 15 پیسے، یورو 292 روپے 51 پیسے 293 روپے 3 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 53 پیسے 74 روپے 66 پیسے اور UAE درہم 76 روپے 63 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 77 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,66,894 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب خبرنامے میں سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں ورثہ گھر واپس آتا ہے کے عنوان سے 5 روزہ خصوصی نمائش جاری ہے۔ نمائش کا انعقاد قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن نے کیا ہے، جس میں مختلف ملکوں سے حال ہی میں آنے والے ثقافتی فنون کے اثرات نمایاں ہیں۔ نمائش اپنے بھرپور ورثے کو محفوظ بنانے کا پاکستان کا عزم ظاہر کرتی ہے۔ یہ نمائش کل ختم ہوگی۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی لائبریری میں منعقد ہونے والا 2 روزہ کتاب، ثقافت اور بہار میلہ آج ختم ہو گیا۔ میلے میں کتاب میلہ، اردو اور انگریزی میں پڑھنے اور ادبی کوئز کے مقابلے سمیت مختلف ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں شامل تھیں۔ پاکستان اکادمی ادبیات نے پرتگال کی ممتاز مصنفہ اور ثقافتی صحافی ٹریسا نکولاؤ کے اعزاز میں میٹ دا رائٹرز کے حصے کے طور پر ایک خصوصی سیشن کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان میں پرتگال کے سفیر تھے۔ پرتگالی سفیر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں دونوں ملکوں کے درمیان ادبی شعبے میں تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے پاکستانی نوجوانوں کو 21ویں صدی کی مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے لرن بورڈز کے اشتراک سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ منصوبے کے لیے فنڈ وزارت وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت نے فراہم کیے ہیں، جس کا مقصد طلباء کو مصنوعی ذہانت، مشین سے متعلق معلومات، روبوٹکس، خلائی ٹیکنالوجی، کاروبار کا آغاز اور دوسری ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے لیس کرتے ہوئے تعلیمی نظام میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس اقدام کے تحت 150 نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے گا، جنہیں خصوصی تربیت دی جائے گی۔ ان فیلوز کو پاکستان بھر میں 22,000 سے زائد طلباء کو تعلیم دینے کے لیے وفاقی حکومت کے اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اور برطانوی جامعات کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں زیر تعلیم تقریباً 100% طلباء مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران 1000 طلباء کے سروے میں انکشاف ہوا کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ہر 10 میں سے 9 طلباء کا کہنا تھا کہ وہ چیٹ GPT جیسے ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ 2 سال قبل یہ شرح 53% ریکارڈ کی گئی تھی۔ جامعات سے کہا گیا ہے کہ وہ اس رجحان میں کمی لانے کے لیے اقدامات کریں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابرآلود ہے، جبکہ بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی خیبر پختونخوا، بلائی اور وسطی پنجاب میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ملک کی خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، عبد القدیر اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔